حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ہمیں ہمارے اندر کی باتیں سکھا رہے ہیں کہ ہم نے فیصلے کیا کرنے، سوچے کیا رکھنے، معاملات کو طے کیسے کرنا۔ زندگی بہت چھوٹی سی، فیصلہ ایک ہی کرنا ہوتا ہے، یا ادھر یا ادھر، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ فاصلہ فیصلے سے دور ہو جاتا ہے۔ میں رسول اللہ تک پہنچنا چاہتا ہوں، فاصلہ فیصلہ۔ میں دین پر چلنا چاہتا ہوں، فاصلہ فیصلہ۔ دو عرفی باتیں ہوتی ہیں، ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ کل کچھ بیان ہوا تھا، اس کے آگے چلتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا انسان کا اختیار ہی اس کو جزا اور سزا کا مستحق بناتا ہے۔ انسان کا اختیار ہی اسے جزا اور سزا کا مستحق بناتا ہے۔ ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ اختیار موجود ہے اور وہ اپنا اختیار استعمال کرتا ہے۔ جب وہ استعمال کرے گا تو یا سزا ملے گی یا جزا ملے گی، یا اللہ ثواب دے گا یا عذاب دے گا، تیسری بات کوئی نہیں ہوگی۔ اور معلوم ہے برائی ہے، پھنسا ہوا ہوں پھر بھی کر رہا ہوں، نکلنے کا طریقہ ڈھونڈو۔ برائی اتنی جلدی نہیں چھوٹتی، 1 سال میں 10 سالوں میں چھوٹ جائے بہت بڑی بات، اتنی جلدی برائی چھوٹتی نہیں ہے۔ اس لیے بچوں کو پہلے ہی برائی سے بچنے کے طریقے بتانے چاہیے، سمجھانے چاہیے، تاکہ وہ برائی کرے ہی نہ۔ یہ بیماری لگ جائے تو چھوٹتی نہیں ہے۔ جیسے کسی کو اگر سگریٹ کا پینے کی عادت پڑ جائے تو وہ اتنی جلدی چھوڑتا نہیں، ٹائم لگے گا چھوڑتے ہوئے۔ تو اس نے فرمایا کہ انسان کا اختیار ہی اس کو جزا اور سزا کا مستحق بناتا ہے۔ بے اختیار کے فعل کا کوئی اعتبار نہیں۔ جیسے کل بھی سمجھایا تھا، بچوں پر کوئی شریعت لاگو نہیں ہوتی، یہ بغیر وضو کے نماز پڑھ لیں جب تک بالغ نہیں ہوتا۔ بغیر وضو کے نماز پڑھ لیں جب تک بالغ نہیں ہوتا۔ اور بالغ سب کو معلوم ہے، جب پہلی دفعہ احتلام ہوتا ہے بندہ بالغ ہو جاتا ہے، اسی وقت نماز فرض ہو جاتی ہے۔ تو بے اختیار کے فعل کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ عبادات میں چونکہ انسان کو اختیار حاصل ہے، اس لیے ان میں خوبی ہے۔ 5 وقت کی نماز غریب پر بھی فرض ہے تو امیر پر بھی فرض ہے، روزے سب پر فرض ہے، زکوٰۃ سب پر فرض ہے، حج سب پر فرض ہے۔ عبادت میں آپ اختیار رکھتے ہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے میرے کپڑے پلیس ہے میں نماز نہیں پڑھی، واٹ نان سینس یار، میں کل پڑھ لوں گا۔ تیرے اختیار میں نا کل پڑھنا، تیرے اختیار میں کہ تو کہہ رہا میں کل پڑھ لوں گا، تو اختیار ہے نا، تو آج کیوں نہیں؟ کل کیوں؟ آج۔ اور میں نے کہا کہ بھی سمجھایا تھا، میں نے ایک دوست کو کہا چلو نماز پڑھنے چلیں، کہنا کل پڑھاں گا۔ میں کل پڑھنی ہی نہیں، آج ہی پڑھنی، کل نہیں پڑھنی، بس آج پڑھنی۔ میں ساتھ چلا گیا۔ جب دوسرا دن ہوا میں نے کہا چلو نماز پڑھنے، کہتا آپ ادھر تو کیا سی آج پڑھنی تھی۔ میں کیا جی کل کوئی نہیں، آج کا آج ہی وزن اتار دو، کل کوئی نہیں آتی، آج ہی ہے۔ آپ میرے پاس بیٹھے ہیں آج ابھی، کل بیٹھے نہ بیٹھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آج جو ہے آج ہے، کل کا کوئی نہیں ہے۔ ہاں کل کا اگر امید رکھنی کل ہے، کل اگر آپ سمجھتے کل ہے تو یہ یقین کے ساتھ کہ کل بھی وہی اللہ ہوگا جو آج ہے، جو اللہ کریم آج ہے وہی کل ہوگا۔ آج کے اللہ کو تو سنبھال نہیں رہا، کل کو کیسے سنبھالے گا؟ اس لیے آج کے اللہ سے لے لے، کل کو کل پر چھوڑ دے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جیسے اللہ کریم تم سے کل کی نمازیں نہیں مانگتا تو اس سے کل کا رزق نہ مانگ، وہ بھی دے دے گا، وہ بھی تجھے مل جائے گا۔ کیوں کہ وہ تجھ سے مانگ ہی نہیں رہا کہ کل کی نمازیں آج پڑھ لے، تو رزق ذمے کس کے ہے؟ اللہ کے۔ جتنے بھی بندے کوشش کرتے ہیں نا، چاہے امیر کبیر ہو جائے جو مرضی ہو جائے، رزق اللہ کے ذمے ہے۔
جو اس نے دینا وہی دینا ہے، نہیں دینا تو نہیں دینا، اس کی مرضی چلتی ہے۔ یہاں پر اختیار محنت کرنے کا ہے، حاصل کیا ہوگا یہ کچھ پتہ نہیں، جو حاصل ہوگا وہ دیکھ لیں آپ لگاتے کہاں پر، وہ بھی آپ کا اختیار ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کمانا ایک ہنر ہے، لگانا 70 ہنر ہے، کہ بھئی میں نے کما تو لیا، لگانا کہاں پر؟ کمانا کوئی مسئلہ نہیں، لگانا کہاں پر یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ کہاں پر لگانا، کیونکہ جو آپ کماتے ہیں اور جہاں پر لگاتے ہیں یہ پوچھ ہوگی بڑی زبردست قسم۔ ہاں بھئی کہاں سے آیا، کہاں گیا، کیا کمایا اور کہاں پر لگایا، بہت بڑی پوچھ ہے۔ اس لیے جہاں پر لگانا ہے سوچ سمجھ کر لگانا ہے۔ اور جو بزرگ کہا کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جس عمل سے مسلمان یا اسلام کو فائدہ نہیں، اس عمل سے تجھے بھی فائدہ نہیں۔ چھوٹی سی بات، آپ کل چلم تیجا دسواں کر لیں، مردے کے ساتھ فراڈ کر لیں، اس کا مردے کو کیا فائدہ؟ آئے روٹیاں کھا کے چلے گئے، آپ نے کیا کیا؟ اس کا فائدہ کوئی نہیں عمل کا بیٹے۔ اس لیے آپ کو بھی فائدہ نہیں، اسلام کو بھی فائدہ نہیں ہے، اور آگے مردے کو بھی فائدہ نہیں ہے، فراڈ ہے مردے کے ساتھ۔ سب کو معلوم ہے اللہ واسطے کرتا ہی کوئی نہیں ہے، رشتہ داروں نے بلاندے نے کھانا کھواندے نے، بس نہ کروان نہ کرن کے تے گلاں ہون گی، اور گلاں تو بچن واسطے کرتے۔ تو جب باتوں سے بچنے کے لیے کریں گے تو اللہ واسطے تو نہ ہوا، تو ثواب تو ملا ہی نہ۔ جب ثواب نہ ملا تو فراڈ ہوا مردے کے ساتھ۔ کھلم کھلا باتیں بیٹے، اس میں کوئی نہیں ہے کہ آپ کا وقت ضائع کیا جائے، وقت ضائع کرنے کے لیے ہے ہی نہیں، کیونکہ جو فیصلہ کرنا ہے آج کرنا ہے۔ لیکن میں اگر کہوں گا بھائی تیل مہندی نہیں کرنی چاہیے تھی، فلانی چیز نہیں کرنی چاہیے، میں کر کے دکھاؤں گا پہلے، تو مجھے بھی معلوم ہے ایسے کام کرنے چاہیے جن کا فائدہ کوئی نہیں۔ کوئی کرے مجھے اعتراض کوئی نہیں ہوتا بیٹے، اس کا اپنا مسئلہ ہے، لیکن بات بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے عمل وہ کرو جو فیصلہ کرو کہ یار یہ کرنا ہے تو کرنا ہے، ڈٹ کے کرنا۔ اگر یہاں کہیں پر نہیں کر سکتے تو اپنی ریسنٹمنٹ ضرور شو کرو کہ یار مینوں نہیں چنگا لگتا، باقی تہاڈی مرضی، چاہے وہ آپ کے بیوی بچے کیوں نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں ہم نے کرنا ہے، آپ ایک سائڈ پر ہیں، آپ کہ مجھے اچھا نہیں لگتا، آپ کر لو، اپنی ریسنٹمنٹ تو شو کرو نا۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ ایمان کے 3 پارٹ ہیں، پہلا کیا؟ زبان سے روک دو، رام نہ بیٹھ، زبان سے روکو، ہاتھ سے روک لو، پھر کیا؟ دل میں تو برا جانو، ریسنٹمنٹ شو تو کرو کہ یار مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اب آگے کی مرضی ہے، جو مرضی کرتا پھر ہمیں کیا۔ تو یہاں پر فرمایا کہ عبادات میں چونکہ انسان کو اختیار حاصل ہے اس لیے ان میں خوبی ہے۔ آسمان کی گردش اضطراری ہے، اس لیے اس پر نہ ثواب ہے اور نہ عطاب۔ آسمان کی گردش اضطراری ہے، آپ پہ چلتا جا رہا ہے، آئی جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے، وہ اختیار نہیں ہے، وہ رک نہیں سکتا، انہیں چلنا ہی چلنا ہے، بندہ رک جاتا ہے اس نہیں، اس لیے اس کا یہ چلنا کیا ہے؟ اضطراری۔ اور کل میں نے اختیاری اور اضطراری میں فرق بیان کیا تھا، کیا کیا تھا؟ کیا بات نہیں بیٹے، میں نے کہا تھا اختیاری یہ ہے کہ آپ کے دل میں آیا، آپ نے روزہ رکھ لیا نفلی۔ اضطراری یہ ہے پیسہ جیب وچ کچھ نہیں سی، بخار ہے، اے اضطراری، اے اللہ والوں بخار ہے، سب سے مدد مانگی کسی نے نہیں کی، بخار ہے، یہ ہے اضطراری۔ اختیاری کیا ہے؟ اپنی مرضی سے بھوکا رہ کر روزہ رکھ لینا۔ اور اضطراری کیا ہے؟ اللہ کی مرضی ہے تجھے بھوکا رکھنا۔ اور میں نے بتایا تھا کہ اختیاری عمل پر 1 روپیہ ملتا ہے، اضطراری پر 100 روپیہ ملتا ہے، کیونکہ اللہ کی مرضی پر تھا۔ اپنی مرضی پہ نفل پڑے تیری مرضی، اور جب اللہ بیمار کرے اس پر صبر کرے، پھر کیا کہا جاتا ہے کہ بیماروں سے دعا کرواؤ، وہ مستجاب الدعوات ہے، کیونکہ بیمار کی دعا قبول ہوتی ہے، اسے اللہ نے رکھا ہوا اس طرح، وہ اپنی مرضی سے بیمار نہیں رہنا چاہتا، تو اللہ کی مرضی سے ہے۔ اس لیے پھر حضور کی حدیث پاک ہے کہ جو بندہ روزہ نہیں ڈالتا اور اس پر 1 دن کا فاقہ گزر جائے، روزہ نہیں اس نے ڈالا، یار کو کھاواں یار روٹی دی بھوک لگی ہے، گھر کچھ نہیں کھان، اس نے اگر 1 دن کا بھوک برداشت کی، روزہ نہیں ڈالا، کسی کو کہا نہیں، تو اللہ تعالیٰ 1 سال کا راشن اس پر کھول دیتا ہے۔
اب حدیث ہے، باقی اللہ کی مرضی. تو اس لیے اختیاری اور اضطراری سمجھ آ گیا. اختیاری میں اپنی مرضی سے کوئی کام کرتا، اضطراری اللہ کی مرضی پڑ جاتی. آپ کا کسی کا ارادہ نہیں تھا کہ آپ کے پاؤں ٹوٹے، ہڈی ٹوٹے، اللہ کی مرضی ہو گئی، ٹوٹ جاتا ہے. کیونکہ یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے ہر جوڑ پر فرشتہ مقرر ہے، ہر جوڑ پر فرشتہ مقرر ہے، جتنے جوڑ ہیں. اور وہ ہڈی کو ٹوٹنے نہیں دیتے جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو. جس دن اللہ کی مرضی ہوتی ہے نا، آج ہاتھی ہڈی ٹوٹ جائے، کاندھی ہڈی ٹوٹ جائے، فلانی چیز ٹوٹ جائے، اس دن فرشتہ اس جگہ کو چھوڑ دیتا ہے. وہ کسی نہ کسی طریقے سے گرتا ہے اور ہڈی ٹوٹ جاتی ہے. مرضی کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی. تو اختیاری، اضطراری. تو آسمان کی گردش اضطراری، اس لیے اس پر نہ ثواب اور نہ تاب. اللہ تعالیٰ جب محاسبہ کرے گا، جد و پکڑ کرے گا، تو صرف اختیاری افعال ہی کا کرے گا. جو تم نے کیا اس کو پوچھے گا، ہاں بھئی یہ کیسے کی. اضطراری والوں کا حساب کتاب نہیں کرے گا، وہ تو اس کی مرضی پر تھی نا. اب اس کی مرضی پر بھی اگر تو نے رولا ڈالا ہے تو وہ بھی اختیاری ہے. تجھے کہا ہے صبر کرنا سیکھ، کیوں نہیں کرتا؟ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنا سیکھ. ماں نے گھر میں روٹی لیٹ کر دی، رولا ڈالو گے؟ امی روٹی نہیں پکی، امی میں انہیں آیا تھا اسکولوں روٹی نہیں پکی، رولا ڈالو گے کہ صبر کرو گے؟ کیوں حارث صبر کرو گے؟ ہاں ظفر صبر کرو گے، رولا نہیں ڈالنا. بلکہ کوئی رولا ڈالے کہو ماں بھی مصروف ہوگی، آج نہیں پکی تو پھر کیا فرق پڑتا ہے، صبر. تو اس لیے کہا اللہ تعالیٰ جب محاسبہ کرے گا تو صرف اختیاری افعال ہی کا کرے گا. کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح ہے، لیکن یہ اس کی اضطراری تسبیح ہے، اس لیے اس کا کوئی ثواب نہیں. کتا بھونکتا ہے، ذکر کرتا ہے، چیل بھی ذکر کرتی ہے، ہر شے ذکر کرتی. اگر ہم کہتے ہیں کہ اگر ہمارے یہ جو سوچے ہیں نا، ان پر سے وہ تالا کھل جائے نا، ہمیں قدرتیں نظر آئیں، تو ہم بہانہ بھی نہ کر سکیں، بہانہ بھی نہ کر سکے. ہر چیز اللہ کا ذکر کر رہی ہوتی. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اپنے طریقے سے اللہ کی حمد بیان نہ کر رہی، اللہ نہ کر رہی. تو اس لیے کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح ہے، لیکن یہ اس کی اضطراری تسبیح ہے، اس لیے اس کا کوئی ثواب نہیں. انسان کو کرمنا کی فضیلت اس لیے حاصل ہوئی ہے کہ اس میں برائی کی بھی قدرت ہے اور بلائی کی بھی. اچھا بھی کر سکتا ہے، برا بھی کر سکتا ہے. اب اس نے اسٹیپ کیا لینا ہے، اس کی مرضی، اچھا کرنے کا، برا کرنے کا. سارا دن میں کچھ نوٹ نہیں کرتا، کام کرتا چلا جاتا، سارا دن کچھ نوٹ نہیں کرتا، کام کرتا چلا جاتا ہوں. لیکن جب ہم جو فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ یہ کروں یہ کروں، پھر بھی دماغ لڑانا پڑتا ہے کہ اب ضمیر کس طرف جا رہا ہے، اب میں نے کرنا کیا ہے. تو بات سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ جب آپ چل رہے ہیں نا، جس وقت آپ کا الارم نہ بجے تو اس کا مطلب کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کام کر رہے ہیں. لیکن جب آپ کا الارم بجنا شروع ہو جائے نا، اس کا مطلب ہے کہ ضمیر نے کچھ سگنل دیا ہے، یہ کام غلط ہونے لگا، ادھر جانا ہے کہ ادھر جانا، فیصلہ کر. اس وقت فیصلہ کرنا پڑتا ہے. جب ضمیر سائرن دینا شروع کر دے، اس وقت فیصلہ کرنا پڑتا ہے، اپنے ادھر جانا ہے کہ ادھر جانا. دو عرفی فیصلہ ہوتا ہے، لمبا چوڑا ہوتا ہی نہیں، کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے انسان کو کرمنا کی فضیلت اسی لیے حاصل ہوئی کہ اس میں برائی کی بھی قدرت ہے اور بلائی کی بھی ہے. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی، نیک عمل کرنے والے دوسروں کے لیے بھی راحت کا سبب بنتے. میں اس کی مثال دیتا ہوں. میں چھوٹا تھا، بس اس جیسا تھا. میری ماں کو میری وجہ سے بہت سکون تھا، میری ماں کو میری وجہ سے بہت سکون تھا، کیونکہ نہ میری کوئی شرارتیں تھی، نہ کوئی اور مسئلہ تھا. نماز میں نے پڑھ چھوڑنی، روزے رکھ چھوڑنے، اور میں رات کو 12-1 بجے گھر جاتا، مسجد میں بیٹھا ہوتا، دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا، ہماری کوئی بری صحبت نہیں. 12-1 بجے گھر گیا ہوں، ماں نے دروازہ کھولا ہے، تو میں نے ایک دفعہ ماں سے پوچھا ماں تو میری وجہ سے پریشان تو نہیں ہے، میں لیٹ آتا ہوں؟ تو اس نے ماں نے کمال جواب دیا. انہوں نے کہا مجھے یہ امید ہے اور یقین ہے میرا بیٹا کوئی غلط کام نہیں کرتا. یہ ماں کا اعتبار تھا، اسے اپنے بیٹے پر اعتبار تھا کہ میرا بیٹا غلط جگہ پر نہیں. اگر ماں کا اعتبار ہو، بیٹا غلط جائے گا؟ اگر ماں بیٹے کو اختیار، ٹھیک ہے بیٹے
مجھے امید ہے تو اچھا کرے گا. بیٹے کو اچھا کرنا پڑ جائے گا, وہ بغیرت ہی ہوگا جو اچھا نہیں کرے گا. ماں اعتبار کر رہی ہے, ماں اعتبار کر رہی ہے, اور بچہ اچھا نہ کرے تو بغیرت ہی ہوگا نا, غیرت مند تو نہیں ہوگا کہ ماں نے اس پر اعتبار کیا نہیں میرا بیٹا غلط نہیں کرے گا. پھر ماں عجیب شے ہوتی ہے, انہیں نا اپنے بچیاں دے سارے ایپ چھپا کے رکھنے ہوتے ہیں, انہیں دسنے نہیں کہ میرے پتر کا ایپ ہے, انہیں کہنا بس میرا بیٹا سب سے اچھا, باقی سارے برے. اچھا, تو قرآن پاک میں اللہ کریم نے فرمایا ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی, نیک عمل کرنے والے دوسروں کے لیے بھی راحت کا سبب بنتے ہیں, اور کافر سب کے لیے مصیبت ہوتے ہیں. اس پر مجھے اپنے والد صاحب یاد آ گئے. میں بیمار ہو گیا 1995 میں, ٹائیفائڈ کا ریئیکشن ہو گیا, مجھے ہسپتال میں چلا گیا. تو کسی وجہ سے وہاں پر آئے نا تو مجھے کہنے لگے اور گال سن ہے مری نا, تو مر گیا نا تے تیرے بچے میں نہیں سنبھال سکتا, لیکن میں مر گیا نا میرے بچے تو سنبھال لیں. کانفیڈینس, یہ باپ کا یہ کانفیڈینس ہے کہ اگر میں مر گیا نا تو میری اولاد بھی سنبھال لے گا, یعنی اپنے بہن بھراؤں بھی سنبھال لے گا. اور اگر اے مر گیا تو میں کتنے جاؤں گا, میں کتنے تو بچے سنبھال لیں. یہ میرے باپ کا مجھ پر کانفیڈینس تھا. اگر کہیں پر سسٹر کا رشتہ دیکھنا ہے انہیں کہ این نہیں کرنا ہے, این نہیں نبھا نہیں جائے, بس میں نہیں باقی پتا, انہیں ہاں کرنی ہے تو ہاں, انہیں نہ کرنی ہے تو نہ. اعتبار, ایسا اعتبار بیٹے پیدا کرنا چاہیے نا کہ انسان کو پتا ہو کہ یار یہ عقل مند ہے, یہ سنبھالے گا. ہم بہن بھائی جیسے مرضی ہیں, غریب امیر, لیکن سب اپنے اپنے گھروں میں, کوئی بھی کرائے کے مکان پر نہیں, کوئی کرائے کے مکان پر نہیں, سب کو پاس اپنا اپنا گھر ہے. کوئی سے گھر سے تو نہیں نکالے گا, تو کرایہ نہیں دینا پڑے گا. باپ کو معلوم تھا یہ جب بھی کرے گا کسی کے ساتھ بھی اچھا کرے, اس لیے حصہ بھی دے دیا جائے تو پھر بھی یہ نہیں کہ اسے حصہ دے دو, حصہ دینا اس کا مطلب کھا گیا, نہیں, اس کو گھر لے کر دو, گھر کے اندر داخل کرو, جس لیے اپنے پاس رکھو, بیچ بھی نہیں سکتا کھانا خراب. کیوں؟ اور اس کو گھر میں رکھنا لازم ہے, باہر نہیں. اپنے بچوں کے لیے گھر ہونا چاہیے, اپنے بچوں کے لیے گھر ہونا چاہیے. ایسا سال دیتی ہیں اگلے سال ہونا چاہیے, نہ ہو یار پھر دیکھ. اچھا جی, ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی, نیک عمل کرنے والے دوسروں کے لیے بھی راحت کا سبب بنتے ہیں, اور کافر سب کے لیے مصیبت ہوتے ہیں. انسان کی جتنی بھی تعریفیں ہوئی ہیں وہ سب اس کے اختیاری افعال پر ہیں. یعنی آپ نے جو عمل کیا, اچھا اختیار کیا, کسی کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئے, تو اس پر آپ کی تعریف, یار یہ بندہ بہت اچھا, یہ بندہ بہت اچھا. جیسے یہ ہمارا ہے نا محمود, یہ زاہد 2 بمے والا جو لڑکا ہے نا زاہد, ایک تو زاہد پیار تھا, میں اس کا نام زاہد 2 ڈالا ہوا. چھوٹا تھا نا, جہاں سے میں نے آ رہا ہوں نا ادھر اس نے نا ساکت ہو جانا, وہیں پر ٹھہر جانا کرنا ادب کے مارے, ٹھیک ہے. اس کے ہاتھ میں جو کچھ ہونا نا اسے مجھے پیش کر دینا کرنا, چاہے وہ ایک امرود ہے, چاہے وہ ٹافیاں ہیں, کوئی چیز ہے. انہیں کہا سائیں آپ کے لیے, حالانکہ وہ چھوٹا تھا اس سے ایسا, لیکن وہ محبت ہی, جہاں پر اس نے دیکھنا سائیکل پر ہے سائیکل پر اتر جانا, اس کا ادب تھا, محبت تھی. تو نیک عمل کرنے والے دوسروں, یہ میں اب تعریف کر کے کیا بتایا کہ یار اس کی تعریف بنتی ہے, اس کی تعریف بنتی ہے کہ اس نے ایسا کیا, یہ اس کا اختیاری فعل تھا جس پر تعریف کی جاتی ہے. استراری پر نہیں ہوتی, اختیاری پر ہوتی ہے. انسان کی جتنی بھی تعریفیں ہوئی ہیں وہ سب اس کے اختیاری افعال پر ہے. میں مثال دیتا ہوں, واٹس ایپ کو اٹیک ہو گیا, میری واٹس ایپ سے نہیں بنتی, اس کے خیالات ہو رہے ہیں, میرے خیالات ہو رہے ہیں. ہاں اس کی سوچے ہو رہے ہیں, لیکن ہارٹ اٹیک سے ہوا ہے, یہ اپنے ہوش میں نہیں ہے, ہوش سے بگانا ہے. آپ یقین مانیں جب میں اس کے میں اسے ڈیتھ بیڈ ہی کہوں گا, جب میں وہاں پر پہنچے سے ہوش آیا نا, یہ وہیں پر, جی صحیح میں ٹھیک ہوں, جی صحیح میں ٹھیک ہوں. ایک گل. دوسری گل, بھائی صاحب نے اسے کچھ کھلانا ہے نا,
تو وہ اتنے انکار کر رہا ہے بےہوشی دے چی، مطلب کوئی سینسز نہیں ہے. بسائیاں کا فون آیا سی اگر انہیں روٹی نہ کھا دی تو مجھے دسو. اچھا کھا لینی. یہ ہے محبت، ادب، کہ اس کا سوچوں کا دائرہ جو مرضی ہے، لیکن ادب اور محبت میں بے ہوشی کے وقت بھی وہ ایسا ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے معیار پر سب کو لیتے ہیں نا بیٹے. پھر یہ دیکھیں جو مرضی ہے کہیں پر بھی جانا وہ میرے ساتھ ہوتا ہے، چاہے جو مرضی ہے. میں اسے چھیڑتا بھی رہتا ہوں، میں کہ روٹی کھاں تو میرے نہ چلا جانا، گھر ہی روٹی بچ جاتی، گڈی تو چلا جانا ہے تیرا پٹرول ہی کو نہیں لگتا، یہ میں اسے کہتا ہوں. لیکن اس کے باوجود بھی وہ میرے ساتھ جاتا ہے کہیں پر، باقی کسی کے پاس ٹائم ہو یا نہ ہو وہ میرے ساتھ جاتا ہے. میرا نہیں خیال کہ اس کو کوئی ناغا ہوا ہو کہیں پر. چلو دوسری طرف لے لیتے ہیں، ابھی عمرہ کرنے جانا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں تو اس نے جیسے مرضی کی، اختیاری ہے نا. میں اب کہوں کہ پٹرول میرا لگتا ہے، اب پیسے پکڑ کے جا رہا ہے نا، جس کا پتہ بتاتا ہے، عمل بتاتا ہے کہ نہیں محبت ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ محبت نہیں ہے، وہ کیا کہتے ہیں ذہن کا نہ ملنا اور بات ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کسی کو محبت نہیں ہے. محبت ہوتی ہے، وہ کسی نہ کسی نقطے پر انسان کو ساتھ کشاں لے کر جاتی ہے. وگرنہ جو چیز میں محسوس کرتا ہوں نا، کوئی بندہ بھی اپنی بستی جو ہے نا وہ نہیں بھولتا، بستی نہیں بھولتا. میں اس کی تیسری بات سمجھا دیتا ہوں. عرفان بھائی کے ادھر چکی تھی نا، تو ہم بیٹھے ہوئے تو شاہ جاٹن کی بحث ہو رہی، خالد صاحب کی اور شاہ جاٹ کی نا کوئی بحث ہو رہی. تو میں نے خالد صاحب نے کوئی دو کو لائیاں گلا، وہ کہتا ادھر بھی جواب دے، کہتا ادھر رہتا تو اپنی گل کر. انہوں نے مجھے ترکی بترکی جواب نہیں دیا، جس کا مطلب کیا ہے، یہ ادب ہے، محبت ہے. اب وہ بندہ کہے کہ یار اسی ادب پر رہے جا، میں سوچتا ہوں یہ نہیں ہوتا بیٹے. محبت ہوتی ضرور ہے، ہمارا پیمانہ جتنا مرضی بڑا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہمارا پیمانہ بہت بڑا ہے، لیکن دوسروں کا چھوٹا بھی ہمیں بڑا نظر آنا چاہیے. اکثر و بیشتر میں اس کی بدتریفی کرتا ہوں. جدا بھائی دھیان رکھنا، میرے بولو کوئی گل کر دے قبول نہیں کرنی کہ میں کہی ہے، پہلے میرے کو تصدیق کرنا، پہلے میرے کو تصدیق کرنی ہے کہ انہیں کیا کہ نہیں کیا. کیونکہ میرے والوں گل کر دے میں کہیں نہ ہوئے تاڑے کو فائدہ چک لے، نہیں، میں صاف کہنا ہوں. بلکہ ہر والے پاسوں کوئی بھی بندہ ہوئے جڑا کبھی رضوان نے کیا ہے، پہلے مینوں پوچھنا میں کیا کہ نہیں کیا، پہلے مینوں پوچھنا میں کیا ٹھیک ہے. اگر میں نہیں پاؤ گے تاری مرضی، تو بعد جو آگے کہو انہیں تہاڈا نام لیتا سی تو میں ہی کرا. تو میں نے پوچھا ہے کہ جی انہیں تہاڈا نام لیتا سی، میں نے پوچھو باتیں سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی. یہ آپ نے سب کو سمجھانی ہے بیٹے، یہ قانون اصول رکھے ہیں اپنے. اگر کوئی آپ کو آ کر بات پہ اس نے کہا ہے کہنا وہ سامنے گل کر بلا کے لیا، ایویں وہ خلاف نہ ہوئی نا. یہ دو دوست ہیں ٹھیک ہے، کوئی تیسرا کہے یار نے انج کیتا ہے، انہوں بلا کے لیا سامنے میرے گل کر، کدی نہیں کرے گا. پٹ پیچھے کرن زبانی کلامی نہیں سننی بیٹے، سامنے بلائیں پھر کام کریں. کچھ چیزوں کا اعتبار ہوتا ہے، کسی کا اعتبار بھی نہیں ہوتا. کئی بندوں کو پہچانتا ہوں، کئیوں کو میں نہیں پہچانتا، میرے ساتھ چلے نہیں ہوتے. جب میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھے پتا چلتا ہے کہ ان کے اندر کوالٹیز ہے. ایسا نہیں کہ ہمارے دوستوں کے اندر کوالٹیز نہیں ہیں دوستوں کے اندر کوالٹیز، لیکن اس کے باوجود بھی اصلاح بہت سی ہونی باقی ہوتی ہے، اور یہ اصلاح ساتھ چلنے سے ہوتی ہے اور پتہ چلتا رہتا ہے. کہتے دوزخ میں جا کر دوزخی بھی عبادت کریں گے، دوزخ میں جا کر دوزخی بھی عبادت کریں گے، لیکن وہ ان کی اضطراری عبادت ہوگی جو غیر معتبر ہے. مطلب کہ چیخاں بھی مارن گے، کہیں گے اللہ تیری عبادت کر دے پہ، ان کی اضطراری ہے، اختیاری نہیں. اختیاری آج ہے. ساری گیم اس وقت کی ہے، نہ قبر کا مسئلہ ہے، نہ حشر کا مسئلہ ہے، نہ جنت کا مسئلہ ہے. یہ جس جگہ آپ بیٹھے ہیں نا، یہ ہے جنت. آپ یہیں سے لے کر جانا آپ نے. یہاں آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، جنت میں درخت لگ جاتا ہے. یہاں جذبے سے بات کرتے ہیں، وہاں نہریں بہتی ہیں. آپ کے جذبوں پر ہی سب کچھ ہونا ہے. وہ کیا کہتے ہیں نا، آسان سی زندگی نہ ڈھونڈے اپنے لیے، کہ بہت سی آسان زندگی آسان لوگوں کے لیے ہوتی ہے. جو کہ اپنے ٹف زندگی ڈھونڈے.
کیونکہ جب بندہ اللہ کی راہ پر چلتا ہے نا تو اسے لاکھوں باتیں کی جائیں، وہ کہتا پہاڑی جاؤ تسی، میں جس رستے سے چلتا میں انہوں جاننا میں۔ اور میں نے آگے بتایا تھا جس اللہ کے بندے آپ ہیں وہ اپنے بندوں کو چھوڑ دے، راستہ نہ دکھائے، وہ اللہ نہیں، وہ اللہ نہیں۔ اللہ اپنے بندوں کو راستہ بھی دکھائے گا، ہر شے دے گا۔ ہمارے اندر کمی ہو سکتی ہے، اس کے اندر کوئی کمی نہیں، یہ آپ کی اپنی سوچ ہے۔ اللہ میں نہیں دیندا، نہیں دیندا نہ دے، مرضی ہو دی، دے دیندا مرضی ہو دی، وہ دی مرضی تے مر جانا چاہیے، وہ دی مرضی تے مر جانا چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ وہ دینے، اس کے پاس سارے خزانے ہیں، اور دینے سے کم نہیں ہوتے، بڑھتے ہیں۔ اللہ کے خزانے ہمارے ساڈی جیب وچ پیسہ نکل 100 روپیہ گھٹ گیا، نہیں ادھر کچھ بھی ہے وہ ود ہے، اور ود ہے، گھٹتا نہیں۔ یہ دیکھا کہ اگر 7 سمندر ہو جائیں اور ساری درخت کلمے ہو جائیں، ساڈی گلاں نہیں جو مک رہی، اللہ فرماتا ہے ساڈی گلاں نہیں مک رہی۔ اس لیے میں اپنے فلاسفی پر سمجھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں بچپن سے لے کر یہاں تک پہنچتے پہنچتے رب نے ادھر رکھا ہوا ہے، اپنے آپ اسی کوئی نہیں جائے۔ کوئی بندہ کہے نا کہ میں اپنے آپ نہیں، سب نو رب نے پھسایا ہے، بچانا بھی انہیں، پھسانا بھی انہیں، کوئی دوسری ہستی ہے نہیں جے۔ شیطان بھی چھوٹا ہے یا بالکل چھوٹا ہے، رب نے انہیں استعمال کرنا ہوتا جے، بس وہ کوئی طاقت نہیں جے، اصل طاقت رب دی جے، کیونکہ حال کے خیر بھی وہی ہے، حال کے شر بھی وہی ہے۔ شر کو پیدا کرنے والا بھی اللہ، اور کیا کہتے ہیں خیر کو پیدا کرنے والا بھی اللہ، والقدر خیر ہی وشر ہی من اللہ تعالی۔ یہ ہمارے ایمان میں شامل ہے کہ تقدیر اچھی ہے بری اللہ کی طرف، اب روتے رہو۔ مثال ہے، میرے پاس کوئی بھی آ جائے بڑی اچھی ہے ہمارے، میں نہیں سنتا۔ کیوں نہیں سنتا؟ پہلی بات میں نے نہیں کرنا، میں نے نہیں کرنا، میرے پاس نہیں ہے، میں نے نہیں کرنا۔ تیسری بات، مجھے یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ایک میچے میں رکھا ہوا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف ہی نہیں دیتا، کسی کو نہیں دیتا۔ وقتاً فوقتاً ہوتا ہے، سر پہ پڑتی ہے، اس کے بعد بندہ 2-4 گھنٹے 2-4 سال لگا لے، اس کے بعد پھر جب واپس آتا ہے وہ ٹھیک کھلوتا ہوں۔ میں اپنے طور پر سوچتا ہوں بیٹے، میرا مشاہدہ یہ ہے، آج آپ کو دوستوں کے ساتھ اتنا کام کرنا چاہیے، اتنے کام آنا چاہیے کہ کل وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو۔ یہ آپ کی جائیداد ہے، یہ آپ کی جائیداد ہے۔ دوستوں کے ساتھ اچھا کرنا یہ آپ کی جائیداد ہے، اپنے واسطے نہیں کرنا، اللہ واسطے۔ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ وہ کل آپ کے ساتھ کھڑے ہو، کھڑا ہونا کیا مطلب میں لے رہا ہوں، اگر آپ کریں گے تو اللہ ان کو آپ کے ساتھ کھڑا رکھے، آپ کو تنہا نہیں چھوڑے۔ یہ بھی جائیداد ہوتی، یہ بھی جائیداد ہوتی۔ ہم اکثر بہتر، میں نے ابھی شادی پر جانا تو میں نے سسٹر کو بھی کہا، بھائی کو بھی کہا، میں کہا کٹھے چلے چلیں گے، اور یار جڑے پاسے پیسوں کے سارے میں تھا میرے والا تسی فری۔ کیوں کہا؟ بیٹے نیکی کمانی چاہیے نا۔ اب بندہ کہے تو لیتا، یار بہن بھائی کٹھے بیٹھ کے چلے جائیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہر بندہ اپنے اپنے پیسوں کا حساب کتاب رکھ کے بیٹھا، میرے نہ لگن دوسرے لگن، میرے نہ لگن دوسرے لگن، اور لگانے والے کو ملے گا، چھپانے والے کو نہیں، لگانے والے کو ملے گا۔ میں تو کہہ رہا ہوں لگاؤ، میں تو کہہ رہا ہوں لگاؤ، لگانے والے کو ملے گا۔ اور بہن بھائیوں سے اچھا سلوک کرنے والے کی عمر بھی بڑھتی ہے اور رزق میں بھی برکت ہوتی ہے، یہ بھی حدیث پاک کہ اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے والے کی عمر بھی بڑھتی ہے اور رزق بھی بڑھتا ہے۔ تو اس لیے میں بچپن کی ایک بات بتاتا ہوں، میرے تائے کی بیٹیوں نے کبھی آنا کرنا لاہور میں، تو میں نے ان کی سیٹ بک کروا دینی کرنی اے سی پارلر میں، رضوان انہیں پیسے اکانومی چلے جاندے، میں کہا بھائی پیسہ نہیں چاہیے، وہ میرے والوں چل رہے ہیں ٹھیک ہے، نہیں لینا پہ کوئی گل۔ پھر ایک جگہ پر کوئی پیسے تھے جو میں نے لگائے، کہنے نہیں رضوان تو لے لے، میں کہا بھائی صرف ایک گل کہاں گا، اس کے بعد دے دینا پیسے۔ میری نیت یہ تھی کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تمہارے رزق میں بھی برکت ہوگی اور تمہارے عمر میں بھی برکت ہوگی۔ اچھا ان کو بعد میں سمجھ آتا ہے نا، ٹھیک، ہاں آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تب نہیں لگانے، یہ میں تب کی بات کر رہا ہوں جب ہیں، لگا دیں۔
میں نے آگے بتایا میں چھوٹی عمر 18.5 سال 18.5 سال کی عمر تھی تو میرے پاس 1 روپیہ نہیں ہوتا، کسی کو کھانا نہیں کھلا سکتا. تو میرے دوست ہی جو تھے نا وہ امریکن ایڈ کے تحت کام کرتے تھے اور مجھے کھانا کھلا دیتے تھے. کہیں پہ کوئی آئس کریم کھلا دینی، کہیں برگر کھلا دینا کرنا، تو انہوں نے کھلانا، میرے پاس پیسہ کتنا نہیں ہوتا. 1.5-2 سال میرا جرانہ رہا ان کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ. انہوں نے مجھ سے کبھی نہیں کہا رضوان پیسے ایسا ڈیولو کھاندہ پہ کیا بھی دین. میں کہنا یار میں کہن دے نال بھی نیکا نہ تعلق نہیں توڑنا، نہ اپنے آپ نے کہنا یا میں کھاندہ جانا پہ ان شرم آندی میں کیوں جاؤں. میں نہیں سوچا کر. اور جب میں نوکری لگا اپوائنٹ ہوا اس کے بعد میں کبھی ان کو پیسے لگانے نہیں دیتا. میں کہتا میں نے کھلانا بس اب میں ہوں. حتیٰ کہ جب بھائی آج یار فرض کو نانچوں نے کھان جانا ہے چلاؤ چلیے، میں پہلے جا کے نا 100 روپے اس دور میں وہ پہلے دکاندار دینا، میں کہ جننے مرضی لگا اپنے کول پہلے رکھ لیں. جی واری ہوندی سی نا وہ جانا یار وہ مولوی صاحب نے دیتے ہیں یار تو، میں کہ یار جو جیتا وہی سکندر، تسی کھا لو کی فرق تھا. یہ میری اپنی ایک بیٹا نیچر بتا رہا ہوں کہ لگانے والے کو ملو. میں کبھی دنیا میں تنہا نہیں رہا، میں اکیلا نہیں رہا. مجھے کبھی تنہائی محسوس ہی نہیں ہوئی کہ میں تنہا. میں سمجھتا ہوں سارا جہان ہی میرے ساتھ ہے. جدو ضرورت پڑے گی کوئی نہ کوئی آئے گا میرا کام کر کے نکل جائے گا، میں نے کھلانا تھا. میں بھی بتایا میں بیمار تھا، یہ میری MRI کروائی انہوں نے کروائی ہے، مجھے نہیں پتا یہ اس نے کروائی ہے اس نے کروائی ہے کس نے کروائی ہے، دوائیاں کس نے لے کر دی ہیں، میرا 1 روپیہ نہیں لگا. انہوں نے مجھ سے پیسے مانگے نہیں، ان کے شکلوں پر بھی ظاہر نہیں ہو رہا تھا پیسے لگے نے. شکل تو لگنا انہیں شکلہ تو بھی نہیں دس دے پہ کہ پیسے لگے نے، یعنی اور لال ہو کے بھی خوش باش لوگ نہیں یار. ایک ہوتا نا لا کے تو بندے نے تکلیف ہوتی ہے یار، شکل تو دسدا ہوتا پیسے لگے نے، انہیں شکلیں بھی نہیں دس دیا اپنی کہ پیسے لگے. اور مجھے دوست نے پوچھا نا MRI سے کتنے پیسے لگے، میں کہ یار کروائی تھے ایسے اے نہیں میرے پتا پیسے دیتے کنے. ان کو ہم محبتیں کہتے ہیں کہ جس کو انسان کو محبت ہوتی ہے نا وہاں پر لگانے میں وہ پیچھے نہیں ہٹتا. وہ کہتے ہیں محبت ہے بس بات ختم ہو، اسے تکلیف نہیں ہوتی اس چیز کی. تو دوزخ میں جا کر دوزخی بھی عبادت کریں لیکن ان کی ضراری عبادت ہوگی جو غیر معتبر ہے. انسان کو اس وقت کی قدر کرنی چاہیے جس میں اسے اختیار حاصل ہے اور وہی اس کے نفع کا سرمایہ ہے. کیا سمجھ آئی کہ نہیں؟ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ، آج ہے، آج کام کرنا، کل نہیں ہے. جب قدرت باقی نہ رہے گی تو نیکی کرنا کچھ معنی نہیں رکھتا. تو بیمار پڑ گیا ہے، نیکی ہو نہیں پا رہی، یا اللہ مینوں شفا دے، میں کام کراں گا، محنت کراں گا، یہ کر داں گا وہ کر داں گا. بیٹے نہیں، جب آپ شفا یاب ہیں تب کریں، ابھی نہیں. جب آپ شفا یاب ہیں، صحت مند ہیں، اس وقت عبادت کریں، مزہ زیادہ آتا ہے. جب بیمار نہیں ہے، بیمار میں تو بندہ سارے کچھ کرنا، دیکھ بھی دے دیو، بکرا بھی ذبح کرا دیو، کالا بکرا بھی کروا دیو. بیمار ہوتا ہے نا، تنگ ہوتا ہے کہ یار کچھ نہ کچھ ہوئے میں واپس چلا جاؤں. اس کی مرضی ہے، جیسے مرضی رکھے، جس کو چاہے جیسے مرضی رکھے، اس کی مرضی پر ہے. اپنی مرضی کچھ نہیں ہوتی. لیکن میں اپنے وقت کو ضائع کرنے کا قائل نہیں ہوں، تو میں اپنے وقت کو ضائع کرتا ہوں. میں 24 گھنٹے کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کوئی ٹائم نہیں. مجھ سے کوئی کہنا ملنا چاہتا ہوں، میں کہ ٹائم ہی نہیں. وہ گلزار صاحب آئے پنڈی سے، جی میں وہ ایسے آیا ہوں. میں کہ میرے شوق ہی نہیں ملنا، میں سیدھا تینوں کہہ رہا ہوں. وہ جی میں مرید، اور میں کہ میں بند کر کے ساری چیزاں یار. اصل کام ہے شعور دینا، اصل کام ہے سمجھ دینا. جس کو سمجھ آ گئی بات ختم ہو گئی. مرید ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ بھاگ. بیٹے پرابلم ہے نا، فرض کرے مرید بھی ہے دور ہے، مرید نہیں ہے پاس ہے، فائدہ کس کو ہوگا؟ مرید کا لیبل لگانے والے کو نہیں. وہ اچھی بات ہے، انسان توبہ کرتا ہے، لیکن اصل وہ ہوگا جو کام کر رہا ہوگا، جو کچھ نہ کچھ کر رہا ہوگا. میں اپنے پروموشن کی بات سنتا تھا تو میں پیچھے نہیں ہٹتا تھا. میں کہ میں اس پر زور کیسے لگا سکتا، ہر بات پر میں زور لگا سکتا ہوں، تو کیسے لگا سکتا ہوں؟ وہ لگانا ہے بس. جتنی میری طاقت ہے، جتنی میری استطاعت ہے، میں نے وہ کام کر کے دکھانا. یہ نہیں ہے کہ ان کی بات کو نیچے گرنے دے دوں، میرے واسطے کڑی ہے گیا ادھر سن لو، میں تو سنی کوئی نہیں. یہ نہیں ہوگا انشاءاللہ.